شہریار صاحب کا اوپینین کر رہے ہیں. میاں شہریار صاحب نے بڑا زبردست لیٹر ہیڈ بنایا ہوا ہے. ایچ سے کیا بنتا ہے یار تمہارا؟ حمزہ حیدر. اچھا چلو ٹھیک زبردست. فیس حمزہ حیدر کو مل رہی ہے, تمہیں تو نہیں پھر ملی ہوگی نا یار. رخشندہ حیدر. تو سب سے پہلے تو آپ کے دفتر کے اندر اوپر ایک ریفرنس نمبر لگنا چاہیے. ریفرنس نمبر وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ہر اوپر لکھتے ہیں ادھر. فار ایگزامپل I would go ahead and do it like this. Ref number H. آپ کا میاں کیا نام ہے پورا؟ MS سلیش کلائنٹ کا کیا نام ہے؟ رخشندہ خان. یہ میں کیوں ڈالتا ہوں؟ یہ میں اس لیے سارے کا سارا لکھ رہا ہوں کہ اگر کبھی بھی کوئی مجھے خط آفیسز کے اندر بیسکلی یہ ہوتا ہے سرکاری میں بھی کہ ریفرنس نمبر اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. وہ جب اس کا فار ایگزامپل اگر کوئی جواب وغیرہ آتا ہے یا کوئی چیز, اس سے یہ پتہ چلا ایچ ہے چیمبرز کا نام, HHLC بلکہ کر لیتے ہیں, اور MS کا نام ہے کہ جی اگر وہ کہ آپ کے جو چیمبر کے ہیڈ ہیں ان کے پاس جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ یار یہ کیا ہوا ہے میاں شہریار کا کام کیا ہوا ہے. MS سلیش R خان آپ کو پتہ چل جائے کہ کون ہے جی کلائنٹ رخشندہ خان, اور سلیش OPW opinion -2024-1. اس سال میں اور بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتا ہے, 3 بھی ہو سکتا ہے, 4 بھی ہو سکتا ہے, تاکہ آپ پراپرلی اس کو آرگنائز کریں. اس سے پتہ چل جائے گا. ڈیٹ اس طریقے سے نہیں لکھتے نارمل فارمل خطوں میں. یہاں پہ آپ لکھتے منڈے 1 جنوری 2024, رائٹ. رخشندہ خان ٹھیک ہے, بالکل آپ نے صحیح بی بی کو کیا, وہ آپ کی کلائنٹ ہے. یہ بہت غلط ہے کہ آپ نے اس کے گھر کے اوپر بھیج دیا جہاں پہ اس کے ہسبینڈ کو یہ ملے گا, اور وہ ہسبینڈ پڑھ کے کھول کے گئے کہ وہ وکیل کا کہاں سے یہ آیا ہے, وہ پڑھ کے کہ ہوئے مجھے ڈیورس ہو رہی ہے, وہ بیوی کو ویسے پیٹ کے اس کو ہسپتال پہنچا دے گا. اگر بھیجنا ہے تو اس کی ماں کے گھر پہ بھیجیں, یا اگر کسی آلٹرنیٹ پہ بھیجیں, یا ای میل کے ذریعے بھیجیں, یا مے بی ایون واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں, کہ واٹس ایپ بھی ہسبینڈ دیکھ لیتے ہیں. ای میل پہ آپ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ای میل کو نارملی صرف اس کا ہی ایکسیس ہوتا ہے. These are real people, so you better be very, very careful about it. The other thing, very important one, which you are missing is confidential لکھنے کی نہیں اتنی ضرورت جتنی privileged کی ہے. privileged کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ No, not necessarily. privilege کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹرنی کلائنٹ پریولیج کیا چیز ہوتی ہے؟ جو چیز کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتی ہے وہ ایویڈنس کے طور پہ نہیں استعمال ہو سکتی. آپ کی جو کورسپونڈنس ہے کلائنٹ کے ساتھ, اس کے اوپر آپ نارملی لکھیں پریولیج, خاص طور پہ اس طرح کے سینسیٹیو, کہ دوسری پارٹی کو مل جائے تو وہ اٹھا کے لے آئے گا, وہ جی ایڈمیشن ہوئی ہے, وہی جی اس کے اندر یہ چیز لکھا ہوا, اسٹریٹجی وغیرہ ساری کی ساری پڑھے. کانفیڈینشیل بھی آپ اس لیے لکھتے ہیں کہ کوئی نہ پڑھے, اور یو سے کہ جی اس میری کانفیڈینشیلٹی بریچ کی. اور پریولیج کا مطلب ہے کہ قانون کی وہ شک, خاص طور پہ QSO میں بلیو لکھی ہوئی ہے, جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کورٹ میں نہیں پروڈیوس ہو سکتی جو معاملات اٹرنی اور وکیل کے اٹرنی اور کلائنٹ کے درمیان ہوتے ہیں. سو دیٹ از وائی یو رائٹ دس ہیئر ایز ویل. اوکے, کانفیڈینشیل کے اندر. آگے میڈم لیگل اوپینین آئی رائٹ ان ریفرنس ود یور میٹنگ ود یور سسٹر, یہ وغیرہ ڈیورنگ دا کورس آپ نے اس سے بات کرنی تھی, اینڈ اے ٹیلیفونک کانورسیشن دیئر آفٹر. بہن سے نہیں, اس کے کہنے کے اوپر نہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں چلو ٹھیک ہے اس کے کہنے پہ کر سکتے, لیکن ونس اگین بہن کو اگر پوچھے بھی کہ جی اچھا پھر بہن کے ساتھ کیا ہوا جو آپ کا سارے کا ساری گفتگو آ رہا ہوتی ہے, سے کہ آئی کین ٹاک ٹو یو میڈم, آپ نے پوچھنا تو جائیں اپنی بہن سے پوچھے. ان کی والدہ کال کرے, نہیں آپ بات کریں. ان کا ہسبینڈ اپوزٹ کرے کہ میری دوستی کروا دو یار پلیز, میں منتیں کرتا ہوں, میرے بچے ہیں, میرا یہ کرو. آپ نے کہنے جی میں آپ سے پلیز سوری بات نہیں کر سکتا, مجھے آپ سے مکمل طور پہ ہمدردی ہے, آپ مہربانی کر کے میڈم سے بات کریں یا ان کے بڑوں سے بات کریں یا اس کی بہن سے کریں. ڈو ناٹ گیٹ انوالوڈ ان دس ایٹ آل. یہ ٹاکسک سچویشن ہوتی ہے بہت زیادہ, اس کے اندر آپ ہیرو, اس کو بچانے کے لیے بیوی کو نہیں جا رہے. سو
be very professional and be very distant as well. Yes, you care for your client as well, but ऐना भी नहीं कि तो आप उनके बीच में शादी जोड़ने के लिए उसने डिसाइड कर लिया हुआ है कि वो नहीं गुजारा कर सकती तो नहीं कर सकती. थोड़ा बहुत आप उसको ब्रीदिंग टाइम दें, बट इट्स हर डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे. आप उसको ये करने के लिए नहीं. या कई वकीलों का ये भी बड़ा शौक़ होता है कि जी वो अपनी आप उनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए ना शुरू हो जाए. मेहरबानी करके, ऐसे भी मैंने कई वकील देखे. यू हैव टू बी के आइंदा वो जब कहेगा तो वो, मैंने ऐसा भी केसेस देखे जिसमें लिखा है कि जी मेरी बीवी अफेयर्स वगैरह उसके चल रहे थे वकील के साथ भी. और कई वकील ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने करवाया हुआ है. बाय द वे डिसिप्लिनरी कंप्लेंट्स में हम जब देखते हैं. सो मेंटेन अ प्रोफेशनल डिस्टेंस एज वेल. इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. Be clear about this. With reference Farkhanda Khan, during the course of the meeting, I was informed that you want to part ways with your husband and end the marriage. I was not supplied with any document, but was briefed about the well-written material. Language भाई की बहुत अच्छी है, गलती नहीं नज़र आ रही. My understanding that आपने वही reproduce किए हैं जो कि मैंने दिए हैं. उसका खुद भाई की तरह कहानी वगैरह नहीं ऐड कर ली कि नफ़रत हो गई और ये हो गया और वो हो गया और इस तरीके से. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज़ कि जो चीज़ दी गई उसी को रिप्रोड्यूस कर दो, इसका जवाब का हिस्सा कर लो. सो क्वेरीज हाउ कैन रुखसंदा एंड मैर ये करके सारे का सार कैन रुखसंदा नहीं. अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यू, उसी को रुखसंदा खान कर रहे हैं. ये ठीक है. शॉर्ट आंसर क्या मतलब? आंसर सही. शॉर्ट आंसर नहीं, आंसर लिख देना ही काफ़ी होगा, क्योंकि कंक्लूजन में भी वैसे तो आप दोबारा लिखा है कि सिर्फ नहीं लिखा. कंक्लूजन भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है. आंसर कंक्लूजन में लिख लेना. वी रीइटरेट द पैराग्राफ विच इज़ रिटन ऊपर शॉर्ट आंसर के अंदर. इन माई व्यू नो वन केयर्स अबाउट योर व्यू. व्हाट डू यू मीन इन माई व्यू? इन लाइट ऑफ द लॉ एग्जामिन्ड ऑन द मैटर and the facts narrated, कि इसको कहते हैं it appears, ये it's my professional opinion, ये इसको कहते हैं फैक्ट से ये पता चलता है. माई व्यू वगैरह इज़ नॉट अ वे टू गो अबाउट इट. कैन गेट हर मैरिज डिज़ोल्व, यू कैन गेट योर मैरिज डिज़ोल्व बाय फॉर, ये करके पहले मैंने कहा था इफ़ यू हैड अ तलाक तफवीज़ वगैरह थ्रू कॉलम 18 ऑफ निकाहनामा, you would not have to go to court. You can file suit while she is pregnant. कौन सा सूट? सिविल सूट किस चीज़ का? हाँ, डिसोल्यूशन का. डाइसोल्यूशन नहीं होता. Moreover, Rakshana can be entitled to maintenance for herself and children since the day she was separated. नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा बंदा जाके आगे से जैक्टेशन ऑफ मैरिज का दावा कर सकता है, नहीं कॉन्जुगल राइट्स का दावा कर सकता है. वो क्यों करते हैं लोग, कुछ पता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. अगर वो नहीं उसको डिग्री को फॉलो करती तो देन ही डजंट हैव टू मेंटेन हर. आगे से डिफेंस वगैरह भी हो सकता है. नहीं, आई सेड देव नॉट बिन मैन एंड वाइफ उस टाइम के ऊपर. इस तरीके से मैंने लिखा हुआ था, वो मैंने लिखा हुआ था कि उसी घर में रहती है. राइट. क्रूअल्टी वुड नॉट हैव टू फोरगो dissolution, would not have to, but if she have filed on Khola, she will have to forego 25% of that was promptly paid and 50% of our deferred dower. आप प्रैक्टिकली भी इसको देखें, ठीक है. लीगली तो आप सही लिख रहे हैं, बट वन ऑफ योर वेज व्हाट यू आर सपोज टू से इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर योर पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी कि पहले हासिल कर लो डिफर्ड डावर. 4 करोड़ का प्लॉट उसको मिलना है, उसको कहेंगे वो ले लो, ना कि 15-15 हज़ार बच्चों के लिए ये करते रहो. ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस होती हैं. यू माइट से कि जी आप उनसे सेपरेटेड हैं, थोड़ा अर्सा के लिए बर्दाश्त करें, उनसे अपना बीच में डावर मांग लें, या अपने नाम पे प्लॉट कर लें, या उसके लिए दावा कर लें, या उसके लिए बीच में जाके करें. सो दैट माइट बी अ थिंग. आप दावा करेंगे उसके ऊपर, वो डाइवोर्स दे देगा. डावर मांगेंगे वो डाइवोर्स दे देगा तंग आके.
یہ وہ وغیرہ وہ دے گا تو وہ اگر ڈائیورس دے گا تو پھر وہ 50% والی بات ختم. چیس جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں ایک آپ ایسی موو کرتے ہیں, ایک آپ یو کین سیکریفائز سم تھنگ, یو کین میک اے موو جس کی وجہ سے وہ اس کی کاؤنٹر موو کرتا ہے, یو کین چیک میٹ ہم. سو اسٹف لائک دس آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا اور اس کو آگے لے کے جانا پڑے گا. کس کا؟ ابھی ہم اوپینین دیکھ رہے ہیں, نکاح نامے میں ڈیلیگیٹڈ نہیں ہے, ہم جنرلی ابھی بات کر رہے ہیں. اگر ڈیلیگیٹ نہ ہوئی ہو فار ایگزامپل ان کیسز کے اندر, وہ جو ہم نے نوٹس کا ڈرافٹ ابھی ڈسکس کیا ہوا ہے, ہاں وہ اس کے لیے ہے, بٹ رائٹ ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ این اوپینین کہ ان کے اندر کیا ہوگا. سم ٹائمز یو کین پٹ انشور, میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ آپ ڈائیورس کروا سکتے ہیں اس کا رائٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ یہ خلا کے اندر جائے. جی سر کچھ پتہ چلا ڈاکٹر؟ ہاں انہوں نے ای میل تو کر دیا, بٹ یو ایس پی کے اوپر جاؤ, یہ مجھے پلیز لا کے دو, اور ان سے کہو انہوں نے پرنٹ کر کے لانے تھے سارے لڑکوں کے فوٹو کاپی. کہاں پہ؟ اچھا چلیں, آپ دوستوں کی ابھی آ رہی ہے وہ جو اسائنمنٹ ہے کاپی ہو رہی ہے, اس پہ یو ایس پی پہ ڈلوا کے لائیے پلیز. جی جی آپ کا بھی دیکھ لیتے ہیں 2 منٹ. اور چلیں اس کی طرف آ جائیں. انالیسس آپ کا صحیح ہے, لینگویج وغیرہ آپ نے صحیح بات کی ہوئی ہے, اور لوگوں کی جو ڈسکشن وغیرہ ہو گئی ہے, دیٹ از مور دین ایڈیکویٹ. اب آپ سے فردن میں ڈیٹیل کے اندر علیحدہ بھی بات کر سکتا ہوں. ابھی کے لیے اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. 2-3 چیزیں اور جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ آپ سے کر لیتے ہیں.